الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبها المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اما بعد میرے محترم سامعین، حاضرین ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو اس بابرکت مہینے میں رمضان میں نازل کیا، جس کی آپ لوگوں نے تلاوت کی. پورے مہینے بھر آپ تلاوت کرتے رہے. یقیناً اس کا بہترین اجر، بہترین ثواب آپ کو ملے گا، کوئی شک نہیں. نور قلوبکم بتلاوت القرآن، جیسا کہ روایت میں ہے کہ اپنے دلوں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے. اسی طرح کہا گیا نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو، صرف اپنے دل کو نہیں بلکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بھی منور ہوتا ہے. اور روایت کے مطابق جب کسی گھر میں تلاوت ہو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسا زمین والوں کے لیے تارا. اب سمجھ رہے کتنی بابرکت ہے. تو ہمیں کہا گیا روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، کم از کم 50 آیت روز پڑھنے کے لیے کہا گیا. مولا علی نے بھی کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا. ہم دنیا میں 2 نام سے پہچانے جاتے ہیں، یا تو ہم شیعان علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یا پھر جعفری. مولا علی نے بھی کہا قرآن پڑھو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہا روز قرآن پڑھو. تو اگر ہم شیعہ ہیں اور جعفری ہیں تو ہم کو اپنے نام کا لاج رکھنا چاہیے. کم از کم 50 آیت کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں بہت برکت ہے. میرے بھائی جو کام میں نہیں کرتا ہوں بولتا نہیں ہوں، اور آپ کر کے دیکھو. مثلا حدیث میں ہے صبح کی نماز میں سورہ یاسین پڑھو، 5 سورہ 5 نماز کے بعد آپ پڑھو. آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی پریشانیاں دور ہوں گی، کتنے آپ خوشحال ہوں گے. آپ کو اللہ اتنا غنی کر دے گا کہ آپ کو شاید دوسروں کی ضرورت نہ ہو، یا آپ کو ضرورت ہو، انسان ہے ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو کسی کا جانا نہیں پڑے گا. دوسرا سامنے سے خود سے چل کے آئے گا اور آپ سے پوچھے گا کیا بھائی آپ کو کوئی ضرورت ہے، کچھ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں. سوچو اللہ ایسا بنا دے گا. صبح کے نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھو، ظہر نماز کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد سورہ دخان پڑھو، عصر نماز کے بعد سورہ دخان، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. یاد رکھیں یہ روزی کھینچ رہتی ہے. روایت میں سورہ واقعہ پڑھنے والے کی جیب سے کبھی پیسہ خالی نہیں ہوتا. نیت اچھی ہونی چاہیے، برکت اللہ دے گا. مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اگر نماز کے بعد نماز پڑھ کے، ارے میرے بھائی سورہ واقعہ پڑھنے میں 4-5 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ لگتا ہی نہیں. ہاں وہ یہ مسئلہ کہ اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھو، نہیں تو روایت مطلب آپ کو سونے سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، سونے سے پہلے تک جب آپ کو موقع ملے پڑھو. تو سورہ واقعہ پڑھو مغرب عشاء کے درمیان، مغرب کے بعد، اور عشاء کے بعد جو امام آخر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا جب سے رسول خدا نے فرمایا ہم نے ایک رات بھی یہ سورہ پڑھے بغیر نہیں سوئے، وہ ہے سورہ ملک. عشاء کے نماز کے بعد سورہ ملک پڑھو. تو صبح کے بعد یاسین، ظہر کے بعد رحمان، عصر کے بعد دخان، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک.
صرف 1 مہینہ 40 دن یہ کر کے دیکھو, اس کے بعد آپ کے مجھ سے بولنا مولانا صاحب آپ نے بتایا تھا, میں نے کیا لیکن کچھ ملا نہیں, مجھے پکڑ کے مارنا. تو مولانا صاحب آپ بہت وقت برباد کیا ہمارا, آپ کی وجہ سے ہم 40 دن تک پریشان رہے, قرآن پڑھتے رہے اور اللہ نے ہم کو خوش نہیں کیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, معصومین نے کبھی غلط بیان سے کام نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. تو کر کے دیکھو, یاد رکھنا ہے. تو روزانہ میں کہا یہ تو میں نے آپ کے بینیفٹ کے لیے بولا, دنیا کے فائدے دیکھو مت, کم از کم 50 آیت روز پڑھو ہدایت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ یہ کتاب کیوں دیا گیا؟ وہ دیکھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان میں قرآن دیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے. کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ غلط بول رہا ہے؟ نہیں. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے میں نے تم کو قرآن دیا ہدایت حاصل کرو. بھاگ بھاگ کے خواجہ مسجد, پنجتنی, مغل مسجد, امامیہ مسجد, شستری, جہاں جہاں موقع مل رہا ہے انگلی کٹا کے شہیدوں کے کھاتے میں نام دکھا دے رہے کہ یہاں قرآن پڑھا اور آج سے انعام شروع. ملے گا آپ کو, ملے, ہم منع نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی مجھے ابھی خواجہ مسجد میں تقریر کا موقع ملتا میں وہاں بولوں گا, کیونکہ مرکز ہے 2 جگہ, خواجہ مسجد, مغل مسجد. کہ آپ لوگ 1 سال, صرف 1 سال, مثلا رمضان میں کئی بار ختم قرآن ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے, آپ جانتے کئی بار ختم قرآن سے بہتر کہ صرف 1 بار قرآن ختم کرو. 1 بار کیسے میں بتاؤں؟ ہر روز 1 پارہ پڑھو, ہر روز 2, 2.5 پارہ, 3 پارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 1 پارہ پڑھو. اس انداز سے کہ ایک اچھے جانکار عالم دین کو پیچھے بیٹھا ہو قرآن سننے کے لیے, جس کی تجوید بھی اچھی ہو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو غلطی کر رہا تھا اس سال بھی وہی غلطی کر رہا ہے. اس نے کیا کیا, سیکھا کیا, پڑھا کیا؟ یہ سب کرتے دل ہے. سنو تو طریقہ میں بول رہا ہوں. شبر بھائی آپ اٹیچ ہے تھوڑا سا, میرا پیغام اگر پہنچ دیجیے, اگر میں نہیں گیا تو ان کو بولیے کہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ آپ صرف 1 بار پورے رمضان میں 30 دن میں 1 ختم قرآن کرو, قاعدے سے اس طرح کرو جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ نے ہدایت دیا. کیا ہے؟ روزانہ 1 پارہ پڑھو. مثلا 1 آیت ایک آدمی پڑھ رہا ہے, کوئی بھی پڑھ رہا ہے, اگر اس نے صحیح پڑھا اس کو شاباشی دو, ماشاءاللہ صحیح پڑھا. استفا کیا گیا, غلطی کر اس کو سدھارو, صحیح کرو. دیکھو بھائی سب لوگ دیکھو, کیونکہ وہ اصلاح کی جگہ ہے, کلاس کی طرح ہوتا ہے, تو سب کو متوجہ کرو. دیکھو بھائی یہ پڑھنے میں یہاں غلطی کیا, استفا کیا, تو سب لوگ جس کی بھی غلطی ہوگی وہ سدھار لے گا. ٹھیک ہے, تو پہلے صحیح پڑھو, قرآن کا حق کیا ہے اس کو صحیح پڑھو, اس کو سمجھو. اب کیا ہے, جو عالم قرآن سنے گا, یہ جو بھی انسان رہے گا وہ اس آیت کی ترجمہ کرے گا کہ دیکھو یہ جو آیت فلاں نے پڑھی نا, مثلا شکر بھائی نے یہ آیت پڑھی, اس میں اللہ نے یہ ہدایت دی. تو آیت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ کو کیا ہدایت ملے اس آیت میں. یہی مسئلہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان, اس کی ساری ہدایت اور حق اور باطل, سچ جھوٹ صاف بتایا گیا. افسوس تو یہی ہے. ابھی دیکھو رمضان بھر میں نے آپ لوگوں کو کیا دیا, یہاں پر ٹوٹل میرے خیال سے ہم لوگ 5-7 کلاس ہو پائے, 8 ہونا تھا, 1 نہیں ہو پایا بیچ میں, اس کی وجہ سے 7 کلاس ہوئے. 7 کلاس میں نے آپ کو کیا بتایا, ایمانداری سے بتاؤ قرآن میں ہمارا دین کہاں ہے. میں نے آپ کو وہ بتایا, قرآن میں ہمارا اصول دین, پورے دین کہاں ہے. یہی ہم کو سیکھنے کے لیے کہا گیا, یہی واجب ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے آپ دین جس دین کو لے کے چل رہے ہو اسلام, وہ قرآن میں کہاں ہے, کس طرح سے اس کا ذکر. اور پھر ایک ایکٹیویٹی دین کے نام میں, ہمارا اصول دین فروع دین قرآن میں کہاں ہے. 90% شیعہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن میں اس کا دین کہاں ہے, نہیں بتا سکتے. ہم شیعوں کے عام شیعوں کے بات نہیں کر رہے. خدا کی قسم اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے اوپر لعنت ہو, آپ جچائی کر لو, ٹیسٹ کر کے دیکھ لو. علماء جو جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو نا, میں کسی کا عام بات کر رہا ہوں, پورے بمبئی میں جو جہاں کا ہے وہ اس جگہ میں جا کے اپنے اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھے مولانا صاحب اصول دین کس کس آیت میں آیا ہے, فروع دین کس کس آیت میں ہے, صرف ہم کو آیت پڑھ کے سنا دو. خدا کا ایک عالم بھی آپ کو ملا نا, پڑھ کے بولنا مولانا صاحب ایک عالم ملا جس نے ہم کو بتا دیا کہ قرآن میں کہاں اصول دین کہاں فروع دین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں جانتا, جانتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن جس سسٹم سے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ترتیب سے بتانے والا میں ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہم انہی کے درمیان رہتے ہیں, ہر صنف اپنے صنف کو اچھے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ قرآن خواجہ مسجد میں ہو, شبر میں کیسے ایک آیت پڑھے اس کا ترجمہ, دیکھو اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے, پھر اس کا دوسری آیت پڑھے اس کا ترجمہ. کبھی کبھی کچھ آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ اس کو ہم تفصیل سے نہیں بول رہے, تفصیل کرنے نہیں بول رہے, کم از کم اتنا بتا دو یہ آیت جو ہے اس میں وضو کا حکم آیا, یہ آیت جو ہے اس کے اندر نماز کا حکم آیا, اس میں روزے کا حکم آیا, اس میں یہ بتایا گیا, اس میں ایسا بات کیوں بتا دو. تو اس طرح کیا ایک قرآن کی تلاوت بھی ہوگی, ساتھ میں ہدایت بھی ہوگی.
यही अल्लाह चाहता है। मैंने गलत बोला? खुदा की कसम, एक बार ऐसा हो ना, हर साल लोग तमन्ना करेंगे तो हमको इसी तरह से कुरान सिखाया जाए। अफसोस ये कि कुरान, मैंने कहा ना कई बार, भाग भाग के लोग कुरान पढ़ते हैं सिर्फ दुनिया की इनाम हासिल करेंगे। आपको जो इनाम वहां मिलने वाला है ना, वो ये दुनिया के इनाम को कुछ भी नहीं है, जीरो है। भाई साहब, फहीम भाई, आप लोग जो सबसे कीमती इनाम देने वाले हैं कुरान पढ़ने वालों को, कितने का होगा अंदाजा? 1000, 2000, 3000, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, शब्बर भाई ने बिल्कुल सही। वहां जो मिलेगा वो करोड़ों में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कब मिलेगा? जब उसका हक अदा कुरान सही से पढ़ोगे, उसको समझोगे, उस पर अमल करोगे, फिर दूसरे तक पहुंचाओगे। अगर कुरान पढ़ा, समझा और उस पर अमल नहीं किया तो अहमद तोलोन मिस्र का बादशाह था, बाहर काजी जौहर अबू तालिब कुरान पढ़ता था, अंदर उसकी धुलाई होती थी। उसने मना किया सपने में आके, ए भाई तू कल मत आना कुरान पढ़ने। उसने बोला ये शैतानी ख्वाब है, शैतान हमको रोक रहा है नेक काम से। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, क्योंकि इसको 2000 अशरफी मिलने वाले थे। पहुंच गया, दूसरे दिन बादशाह फिर ख्वाब में आया। उसको मना किया था ना कि मेरे कब्र पे मत आना, तो क्यों आया? कल अगर तू आएगा तो मैं तुझे भी अपने पास बुला लूंगा। ये रियल वाकया है, बहुत मशहूर है, हमेशा वहां सुनाया जाता है। अयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी ने अपनी किताब क़िससुल अजीबा में लिखा है। तीसरे दिन ये गया नहीं, बादशाह के घर वालों को पता चला तो बुलाया महल में, भाई आप गए नहीं कुरान पढ़ने? कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब उसको डर लग गया ना कि कल अगर तू आए तो तुझे अपने पास बुला लूंगा। अभी डर गया। अहमद तोलन बादशाह, मिस्र का बहुत मशहूर बादशाह था। बुला लूंगा, तो ये डर के गया नहीं। अब इसके घर वालों ने सोचा लगता है इनको लालच बढ़ गई है, थोड़ा और ज्यादा पैसा चाहिए। कहा ठीक है, 2000 अशरफी की बात हुई, अशरफी छोड़ने का पैसा 2000 अशरफी की बात हुई, चलो हम इसको डबल कर देते, 4000 अशरफी देंगे तुम, लेकिन 40 दिन तक कुरान पढ़ो। 40 दिन तक, पुराने जमाने में से यही दोस्तों, आज भी 40 दिन तक। ये बेचारा पैसे के लालच में तीसरे दिन पहुंच गया। जब तीसरे दिन पढ़ के घर आया तो रात को उसने ख्वाब में अहमद तोलन बादशाह को देखा, जो उससे कह रहा था कि तुझसे मैंने मना किया था। वो भी एक बहुत बड़ा कारी था वहां का, कारी अबू ताहिर, उसका नाम है मोहम्मद अली जौहर। कहा तुझे मना किया था, तू आना नहीं, तू क्यों आया? क्यों आ रहा है? तू क्यों नहीं समझ रहे? तो आप जानते हो ख्वाब में कभी किसी मुर्दे को देखो तो उसके पैर पे उंगली पकड़ लो, अंगूठा। अब उससे जो पूछोगे तुम्हारा सवाल का जवाब देगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कभी भी ख्वाब में कोई मुर्दा देखो, अगर तुमको उससे कोई जवाब चाहिए, गायब की खबर चाहिए, कुछ भी पूछो वो जवाब देगा। तो वो उसको अंगूठा पकड़ लो, पैर के अंगूठा, हाँ पैर का अंगूठा पकड़ लो। इनको मालूम था टेक्निक, इन्होंने पैर का अंगूठा पकड़ लिया और अंगूठा पकड़ के बोला बादशाह ये तो बताओ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि इसका सवाब तुमको मिले, तुमको आराम मिले कब्र में, तुम मना क्यों कर रहे हो? तो अब वो बोला तुझे पता नहीं, कुरान का फायदा उसको होगा जिसने पढ़कर अमल किया। नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, खैरात का हुक्म आया, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक, एक एक जितना अहकाम आया, अगर उस पर अमल किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीजों पर अमल नहीं किया। गोया तू बाहर बैठ के फरिश्तों को याद दिला रहा है, मारो इसको, इसने नमाज नहीं पढ़ी, मारो इसको, इसने रोजा नहीं रखा, मारो इसको, इसने पैसा होते हुए हज नहीं किया, मारो इसको, इसका पैसा था फिर भी इसने ज़कात नहीं दी, खैरात नहीं की। तू गोया बाहर से याद दिलाता रहता है और मेरी अंदर धुलाई होती रहती है। अब बता, मैं तुझे अगर अपने पास बुला दूं तो क्या करूं? उसके बाद बेचारा उसने रियल बताया और ये वाकया मशहूर हो गया। उसने बताया कि बादशाह मुझे क्यों मना कर रहा है। याद रखिए, कभी ऐसा हमारा और आपके साथ भी हो सकता है। अगर हमने कुरान पढ़ के समझ के उस पर अमल किया तो बहुत तिलावत का फायदा होगा, लेकिन अगर अमल नहीं किया तो गोया हम फरिश्तों को जो गुर्ज लिए खड़े हैं कब्र में, हम उनको याद दिलाएंगे, शेख साहब को धुलो, मारो, ये नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, हज नहीं करता था, ज़कात नहीं देता था, पड़ोसी के ख्याल नहीं रखता था। सब एक एक बात याद करा के धुलाई करवाएगा। आप लोग सब मिलकर मेरी धुलाई करवाऊंगा। ये जो हम लोग फातिहा खानी करते हैं, ये जो कुरान खानी करते हैं, सब मिलकर फरिश्तों को याद दिलाते हैं कि इसको मारो, लेकिन अगर उसने अमल करके गया तो उसको बहुत अच्छा है, उसकी नसीब खुल जाएगा, नूरुन अला नूर, क्योंकि उसको जितना पढ़े हम पढ़ेंगे उसका बेहतरीन अजर मिलेगा। बहरहाल हमने आपके ज़हमत को तमाम किया। मेरे अजीज पंजतनी डेवलपमेंट, जब से मैं एक स्पिरिचुअल तौर पर इनके साथ जुड़ा हूँ, जब मैं दशवाज में तालिब इल्म था, अब जब उस जमाने में ये शुरू किया गया था, उस वक्त सर फिर मैं बीच में बाहर चला गया, फिर वापस जब से आया हूँ, जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ,
میرے خیال سے کوئی ایسا سال نہیں ہوا جو ہم ساتھ میں نہیں رہے. صرف لاک ڈاؤن میں ہم لوگ تتر بتر ہو گئے تھے, پروگرام نہیں تھا اس کی وجہ سے, باقی ساتھ میں رہے. ان لوگوں نے بہت محنت کی اس ادارے کو قائم کرنے میں اور قائم رکھنے میں. یقیناً آپ جیسے لوگوں ساتھ دیے, آپ کے بچے آئے, بہترین تعلیم حاصل کی. اور میں ایک بار بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ چاہتے اس کی ویریفیکیشن کر لو, یہاں پر کھوجا مسجد میں یا دوسری جگہ جہاں پہ بھی تلاوتیں ہوتی ہیں نا, تو اکثر جو ٹیچر ہوتے ہیں نا, پڑھانے والے, وہ اسی اکیڈمی کے پڑھے ہوئے, پنجتنی ڈیولپمنٹ اکیڈمی سے پڑھا ہوا وہاں دوسری جگہ پڑھا رہے. تو یہ الحمدللہ ایک نیک نام ہے, ایک سرٹیفکیٹ ہے, الحمدللہ یہاں سے اچھی تعلیم دی جاتی ہے, تبھی تو وہ ٹیچر بن کے دوسری جگہ پڑھا رہے, صلاحیت ہے تبھی تو پڑھا رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی آؤ اور اپنے بچوں کو بھی بھیجو, اور صرف بھیج کے بھول مت جاؤ, بھیج کے بھول مت جاؤ. آپ کا بچہ ٹیوشن جاتا ہے, آپ بعد میں پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو کہ بیٹا کیا پڑھا آج, کیا سکھایا گیا, صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا. اس طرح پنجتنی میں آئے تو بچہ جب گھر جائے اس سے پوچھو بیٹا آج پنجتنی میں کیا پڑھایا گیا, کیا پڑھ کے آئے ہو. اگر اچھا پڑھ کے آیا تو اس کو حوصلہ بلند کرو, اس کو تھوڑا ٹافی دو, کیڈبری دو, کچھ بھی دو, جو صحیح چیز ہے اس کو دو, اور بولو ماشاء اللہ. آپ کبھی کبھی مدرسے میں آؤ, یعنی پنجتنی میں آؤ اور آ کے پوچھو میرا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے, صحیح پڑھ رہا ہے نا. آپ ٹیوشن میں جا کے ٹیوشن ٹیچر سے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو کہ میرا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, تو پھر یہاں کیوں نہیں آتے. یہ دین میں مفت میں تعلیم ملتا ہے, اس لیے کوئی قدر نہیں ہے. یاد رکھنا, وہ دنیاوی تعلیم دنیا میں رہ جائے گا, یہ یہاں سے آخرت تک وہاں تک کام آئے گا, جنت میں بھی کام آئے گا. بیٹا ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, باپ مر گیا, میں کیا بولوں, فاتحہ کہانی ہو رہی ہے اور وہ منہ تاک رہا ہے, دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی تیرا باپ مر گیا, تو بھی کچھ قرآن پڑھ. کام مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, ایک دم ریئل واقعہ, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب سوچو اس کے باپ اس کو ڈاکٹر بنا کے گئے, انجینئر بنا کے گیا, کیا ملا مرنے کے بعد؟ کچھ بھی نہیں, 0 سناٹا. ایک فاتحہ صحیح سے نہیں مل سکتا باپ کو. اس لیے میرے عزیزو, میں آپ سے التماس کرتا ہوں, بچوں کو دنیاوی تعلیم دو, اچھے سے اچھی تعلیم دو, لیکن ساتھ میں دین بھی سکھاؤ, تھوڑا قرآن بھی سکھاؤ, تاکہ آپ کا بچہ مرنے کے بعد بھی کام آئے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, انسان مر جاتا ہے سارے اعمال ڈسکنیکٹ ہو جائے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم اگر کچھ کریں گے اس کو ملے گا. بیٹا ہے, بیٹا دعا کر کے سب ملا ہے, یا خود کچھ صحابہ جاریہ کے لیے کر کے گیا. مثلا جن لوگوں نے یہ ادارہ پنجتن ڈیولپمنٹ قائم کیا, آج اگر دنیا میں نہیں بھی ہے تو اس کو اس کا بہترین اجر مل رہا ہے. جتنے لوگ آپ لوگ یہاں قرآن پڑھتے ہیں, بچے قرآن پڑھتے ہیں, یا آپ لوگ جتنے لوگوں نے قرآن پڑھے, آپ کو بھی ثواب ملا, ان کو بھی ثواب گیا. یہ ہے ثواب جاریہ, اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ. تو ایسا کچھ کر کے جاؤ یا اپنے بچے کو تیار کرو. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. خدا بہترین جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہترین سینٹر قائم کیا. اس کو نبی کے زمانے میں, اہل بیت کے زمانے میں ایسے مکاتب کو کتائب کہا جاتا تھا, جہاں بچوں کو قرآن پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا. تو سمجھ لو ان لوگوں کو ہر اعتبار سے مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جس طریقے سے تم ان کی مدد کر سکتے ہو, جیسا زکوٰۃ دے کے, ہم خمس تو نہیں بول سکتے, خمس کا دوسرا حصہ جو سہم امام ہے اس سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی جو امام کا مال ہے, جو سعادت کا ہے وہ آپ نہیں دے سکتے, لیکن جو امام کا مال ہے اس سے آپ اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, وداؤٹ اینی پرمیشن آپ زکوٰۃ دے سکتے, کیونکہ جن چیزوں کے لیے زکوٰۃ صرف کرنے کا حکم ہے ان میں سے ایک دینی تعلیم, دینی مراکز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جہاں سے اہل بیت کی تعلیمات دی جاتی ہو اس کے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہر اعتبار سے اس ادارے کی مدد کریں گے. کچھ نہیں کر سکتا, آپ خود آ کے کچھ سیکھو, یہی اس کی سب سے بڑی مدد ہے, تاکہ اس کا مقصد پورا ہو. صلوات علی محمد و علی محمد.